میرے ابا نے گاंव کے رئیس کا قرضہ دینا تھا. ابا قرض وقت پر ادا نہ کر سکے اور پھر اگلے دن رئیس کے بیٹے نے گھر آ کر ابا سے پیسے مانگے. لیکن ابا نے وقت مانگا. جب رئیس کے بیٹے نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھتا ہی رہ گیا. میں جوان اور خوبصورت تھی. رئیس کا بیٹا مجھ پر دل ہار گیا. کہنے لگا قرض معاف کر دیتا ہوں, مزید پیسے بھی دوں گا, بس اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو. ابا نے میری شادی کروا دی. شادی کی رات جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے چیخیں مار دی. میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی, کیونکہ وہاں تو 70 سال کا میرے سامنے میرا نکاح نامہ رکھا گیا. میری ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے. میرے ابا کے چہرے پر بہت اداسی چھائی ہوئی تھی. بے بسی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بے جان بت بنی بیٹھی تھی. ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی کی تو بات تھی. آج پھر گھر کے صحن میں ہنگامہ مچا ہوا تھا. رئیس کا بیٹا بری طرح سے میرے ابا پر برس رہا تھا. کہنے لگا کل کا وعدہ تھا اور میں آج اپنے پیسے لینے آیا ہوں. میں کچھ نہیں جانتا, مجھے میرے پیسے واپس کرو. میرے والد اس کے سامنے اپنا سر جھکائے, ہاتھ جوڑے, آنسوؤں کے ساتھ منت سماجت کر رہے تھے کہ وہ رئیس کا بیٹا انہیں قرض کی ادائیگی کے لیے اور وقت دے دے. میں اپنے کمرے کے دروازے کا پٹ ذرا سا کھولے دیکھ رہی تھی. ابا اس کی رو رو کر منت کر رہے تھے. لیکن جب اس سنگل نوجوان نے میرے ابا کو لات مار کر پیچھے کیا تو ابا دور جا گرے. یہ دیکھ کر بے اختیار میں کمرے سے نکل کر ابا کے پاس چلی گئی. میں نے غصے سے بے قابو ہو کر اس شخص کو کہا کہ کیا انسانیت نہیں ہے آپ میں؟ آپ کے پیسے ہم لوٹا دیں گے, ورنہ ہمارے گھر کے کاغذ تو آپ لوگوں نے ہی سنبھال رکھے ہیں. آپ کا پیسہ لے کر ہم بھاگ نہیں جائیں گے. میری بات سن کر وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگا. میں نے تنفر سے اسے دیکھ کر نظریں بدل لی اور اپنے ابا کو اٹھنے میں مدد دی. ابا اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب انہوں نے رئیس کے بیٹے کی طرف دیکھا, جو مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا. ابا نے مجھے کمرے میں بھیج دیا, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے ابا کے حق کے لیے بولے گئے الفاظ کی بھرپائی مجھے عمر بھر کرنی پڑے گی. میں کمرے میں چلی گئی, لیکن پھر وہ بات اس رئیس کے بیٹے نے ابا سے کہی, وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگا پیسے رہنے دو, اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو, زمین کے کاغذ بھی واپس کر دوں گا اور 2 لاکھ اور دوں گا. ابا نے پہلے تو صاف انکار کر دیا, پھر کہنے لگا ورنہ میرے پیسے ابھی واپس کرو, دوسری صورت میں تمہیں میں کچہری میں گھسیٹ لوں گا. تمہارا گھر میرے نام لگ چکا ہے, تم لوگ بے گھر ہو جاؤ گے. میرے ابا تو ہر درجہ پریشان ہو گئے تھے. میری منگنی بچپن سے اپنے کازن سے ہو چکی تھی اور میں اور سجل ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے. چند ماہ بعد ہماری شادی ہونے والی تھی. ابا کہنے لگے میری بچی کے ساتھ ایسا ظلم مت کرو, میں فصل کی کٹائی کرتے ہوئے سارا نفع تم لوگوں کو دے دوں گا, مجھے بس 1 ماہ کا وقت دے دو. لیکن وہ بے حس شخص نہیں مانا. میں اپنے ابا کی مزید تذلیل نہیں چاہتی تھی, اس نے اماں سے کہا کہ اس شخص سے کہیں کہ گھر کے کاغذ لے کر آئے, ہمارا گھر ابا کے نام کرے. مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں. آنن فانن سب طے ہوا تھا. میں 12 جماعتیں پاس تھی. اپنے گھر کے کاغذ ابا کے نام لکھوائے, پھر قرضہ معافی کے کاغذ پر رئیس کے سائن بھی کروائے. اس کے بعد سائن کرنے کی باری میری تھی. شادی کیا تھی, سیدھی سی سودے بازی تھی, اور ہم جیسی گاؤں گوٹھ میں رہنے والی لڑکیاں ایسے ہی بے جان زمینوں کی خاطر اپنی عزتوں اور زندگیوں کے سودے کرنے پر مجبور ہوتی ہیں. میں نے پین ہاتھ میں لیا تو سچل کا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا. اس بار میرے لیے چاندی کے کڑوں پر سونے کا پانی پھروا کے لایا تھا. کہنے لگا رانی اسے شادی پر پہننا, تیرے گوری کلائیوں پر بڑی جچیں گی. بچپن سے میری آنکھوں نے بس سچل کے خواب دیکھے تھے, لیکن شاید میں بھول گئی تھی کہ ہم جیسی لڑکیوں کے خوابوں پر بھی اپنا اختیار نہیں ہوتا. وہ ہماری طرح قرضوں کے عوض بک جاتے ہیں. مجھے اس رئیس کے بیٹے کا نام تک پتا نہیں تھا. میں نے ایک خط اماں کو دیا اور چاندی کے کنگن بھی. میں نے کہا اماں یہ سچل کو واپس کر دینا, کہنا تیری رانی قرضے میں بک گئی. خط میں بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے بھول جائے اور اپنا گھر بسا لے. میری بات سن کر میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, لیکن میری پتھر آنکھوں سے ایک بوند تک نہ گرا سکی. میں نے نکاح نامے پر سائن کیا اور اسی سادہ لباس میں بڑی چادر اوڑھ کر رخصت ہو گئی. میرا دل ہر جذبے سے آری تھا. شاید مجھ جیسی ہر لڑکی جب پیسوں کے عوض کہیں جاتی ہے تو اپنے خواب اور جذبات گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنے بابا کے آنگن میں ہی چھوڑ آتی ہے. مجھے اس شخص سے سخت نفرت سی محسوس ہو رہی تھی, جس کی سوچ اتنی سطحی سی تھی کہ پیسوں کی جگہ اسے باپ کی بے بس سی دی گئی بیٹی چاہیے تھی. میں جانتی تھی کہ میرے جملے اس کی انا پر لگے ہوں گے, جب ہی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شادی کی ہے.
میں یہ بھی جانتی تھی ایسے لوگ محبت میں مبتلا ہرگز نہیں ہوتے. ہم جیسی لڑکیوں کو صرف بدلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. عزت کی زندگی کو یہ لوگ اپنی ہم پلہ خاندانی بیویوں کو دیتے ہیں. کمرہ بڑا تھا، اے سی بھی چل رہا تھا. میں بالکل بے جان سا وجود لیے بیٹھی تھی. بار بار سچل کا چہرہ آنکھوں میں آتا تو دل تڑپ سا جاتا. وہ پورا دن کھیتوں میں ہل چلاتا تھا، اپنا پسینہ بہا کر گھر بھی چلا رہا تھا اور شادی کے لیے پیسے بھی جمع کر رہا تھا. اس چھوٹے سے گھر کے جھوٹے سے کمرے کے خواب میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے. جب تایا جی نے مجھے سچل کے نام کی باریک سی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی. بات تو ہماری بچپن سے طے تھی، لیکن رسم میری 10ویں جماعت پاس ہونے کے بعد کی گئی تھی. اس دن تو میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. لیکن اس وقت اس بڑے سے کمرے میں بیٹھے مجھے اپنی ماضی کی ہر خوشی بے معنی لگ رہی تھی. کمرے کا دروازہ کھلا. میں نے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کون ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور آ کر مجھ سے کیا کہے گا، کیسا سلوک کرے گا. لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. وہ ایک 70 سال سے اوپر کی عمر کا شخص تھا. چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی، منہ میں دانت بھی پورے نہیں تھے، کمر بھی ہلکی سی جھکی ہوئی تھی. اسے دیکھ کر میرا سر ہی تو چکرا گیا تھا. وہ اس نوجوان کا دادا تھا جس سے اس نے میرا نکاح کروایا تھا. مجھے دیکھ کر جب وہ بڈھا مسکرایا تو سامنے کے 2 دانت بھی غائب تھے. یہ دیکھ کر میری برداشت ختم ہوئی تھی. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا. جس عمر میں وہ بڈھا شخص تھا اسے بیوی کی نہیں بس ایک سہارے کی ضرورت تھی. اس لیے ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا. وہ بیمار سا شخص تھا، بس مجھ سے باتیں ہی کرتا رہا. کہنے لگا، کیا تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کی گئی ہے؟ میرے تو گلے میں اس وقت اتنی گرہیں تھی کہ الفاظ نکلنا بھی مشکل تھا. میں نے بس اسبات میں سر ہلا دیا. وہ جیسے یہ سن کر مطمئن سا ہو گیا تھا اور پھر سو گیا. جب میں صبح اٹھی تو اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا سوچ چکی تھی. دادا کو سب سردار صاحب کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے میں بھی یہی کہنے لگی تھی. جب میں سردار صاحب کے ساتھ باہر نکلی تو وہ نوجوان سامنے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تمسخرانہ ہنسی ہنس رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ تم اسی قابل تھی، تمہاری اوقات یہی تھی. میں بھی جانتی تھی کہ اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے. میں سردار صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی. وہ اپنی خاندانی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. میں خاموشی سے سردار صاحب کے پاس بیٹھ گئی. اس نوجوان کا نام سلیم تھا. ناشتے کے دوران کہنے لگا، دادا اس عمر میں بھی آپ کی جوانی کا کیا کہنا، دلہن سے زیادہ حسین تو آپ لگ رہے ہیں. وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا لیکن میں خاموشی رہی. پھر ہنس کر کہنے لگا، دادا انعام کا حقدار تو میں بھی ہوں. کیسی پیاری دلہن آپ کو ڈھونڈ کر دی ہے. وہ نہ جانے مجھ سے کون سا بدلہ لے رہا تھا. میرا وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا. میں نے چائے ہی پی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. کچھ دیر بعد رئیس کی بیوی آئی اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر بولی، دیکھ چھوری، تو کمی کمین ذات سے ہے. سردار صاحب کی رنگین مزاجی کو یہ مت سمجھ لینا کہ تم مالکن بن گئی ہے. کپڑے بدل اور باورچی خانے کا رخ پکڑ. وہ بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں اپنی حیثیت کو جانتی تھی، اس لیے سادہ لباس پہن کر کام کرنے لگی. رات کو سردار صاحب سے پہلے رئیس کی بیوی پھر سے میرے پاس آ گئی. خاصی گھبرائی ہوئی تھی، نہ جانے کس بات کی اسے پریشانی لاحق تھی. کہنے لگی، جلدی سے اچھا سا لباس پہن لو، وقت ضائع مت کرو. مجھے اس کی افراتفری سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے لباس بدل لیا. جیسے سردار صاحب میرے کمرے میں آئی تو رئیس کی بیوی مجھے زیورات پہنا چکی تھی. سردار صاحب کو دیکھ کر سلام کر کے کمرے سے باہر چلی گئی. سردار صاحب نے اپنی جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی اور سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیے. کہنے لگے، کل تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے. مجھے تو سلیم زبردستی اپنے ساتھ لے گیا. کہنے لگا، ایک بے سہارا خاتون ہے، نکاح پڑھوا لیں، آپ کو ثواب ملے گا. لیکن میں راضی نہیں تھا. اب میں جس عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں، شادی کر کے کسی کو بھلا کیا سہارا دے سکتا ہوں. لیکن اس نے کہا، وہ خاتون بھی عمر رسیدہ ہے. لیکن رات کو جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے حیرت سی ہوئی. تم تو بہت کم عمر لڑکی ہو. مجھے سلیم پر بہت غصہ بھی آیا کہ نہ جانے میں سال بھر میں مر جاؤں، کیوں اتنی کم عمر لڑکی کی زندگی کو برباد کیا. لیکن جب میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کی رضامندی اپنی مرضی سے دی تھی تو تم نے اسبات میں سر ہلا دیا. پھر میں نے سوچا، جب تم راضی ہو تو تمہارے لیے منہ دکھائی لے آؤں. کنگن تمہیں کیسے لگے؟ میں حیرت سے سردار صاحب کو دیکھ رہی تھی. وہ کافی مختلف سے انسان تھے، بڑی مختلف سی باتیں کر رہے تھے. کاش کہ میں پہلے ہی سردار صاحب کے پاس آ کر بات کرتی تو شاید اس ظلم سے بچ جاتی. لیکن اس کے بعد
जो खबर उन्होंने मुझसे कही मेरे होश ही उड़ गए। कहने लगी, मैं तुम्हारे बारे में रात भर सोचता रहा हूँ। मेरे बाद तुम सारी जवानी कैसे बेवगी में गुजार सकती हो, क्योंकि हमारे निकाह में आने वाली औरत को दूसरी शादी की इजाजत नहीं होती। सारी जिंदगी बेवगी में गुजार देती है। मुझे लगा कोई आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। इस सलीम ने मुझसे कैसा बुरा बदला लिया था। सारी उम्र की कैद थी जिससे कोई रिहाई मुमकिन नहीं थी। मैं चुप सी होकर रह गई थी। रईस की बीवी अब मेरे साथ रोज यही करती थी। पूरा दिन मैं एक मुलाजमा की तरह उन लोगों की खिदमत करती थी और रात को महारानी की तरह से मुझे सजा दिया जाता। एक बार मैं अपने कमरे में थी, सरदार साहब शहर गए थे, इसलिए रईस की बीवी ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगी कि मेरे पाँव दबाओ। मैं उसके पाँव दबाने लगी। दिन भर की थकी हुई थी। काफी देर से मैं उस औरत के पाँव दबा रही थी कि मुझ पर ऐसा नींद का गलबा हुआ कि मैं नींद में ही झटके खा रही थी। यकदम ही रईस की बीवी ने मुझे पीछे बड़ी जोर का धक्का दिया। मैं चौंक सी गई। बेड के नीचे गिरते गिरते बची थी। कहने लगी, तेरे हाथों में दम नहीं है, चल जा यहाँ से। मैं उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गई। नींद की शिद्दत से मेरी बुरी हालत हो रही थी, लेकिन जब मैं अपने कमरे में आई मेरी नींद पल में उड़ गई थी। सलीम मेरे बेड पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उठकर मेरे पास आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? कहने लगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये कहकर उसने मुझे कमरे के अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो खबासत से हंसने लगा। मेरा तो कलेजा हलक में आ गया था। मेरी रंगत फीकी सी पड़ने लगी थी। वो कहने लगा, तुम्हारी शादी मैंने दादा से इसलिए करवाई थी कि तुम सारी जिंदगी यहीं रहोगी, हमारी हवेली में, दादा की जिंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी। मैं ये जानता हूँ कि मेरा बुड्ढा दादा कहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के काबिल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें मैं अपने लिए ही लाया हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे हटने लगी थी। उसके चेहरे से उसकी खबासत टपक रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ हवस थी। मेरा दिल खौफ के मारे सीने की दीवारों से टकरा रहा था। ऊंची हवेलियों में मुझ जैसी लड़कियों को हवस का निशाना बनाना तो इन मर्दों का शेवा था। यहाँ की ऊंची दीवारें इस कदर बुलंदो बाला थी, मुझ जैसी बेबस लड़कियों की चीखो पुकार हमेशा कमरे की दीवारों से ही गूंजकर कमरे में ही दम तोड़ देती थी। मैंने कहा, खबरदार, जो तुम मेरे करीब भी आए तो। मैं जानती थी कि मैं बेबस हूँ और वो बाइख्तियार मेरे साथ जो चाहे कर सकता है और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी मुझे अपनी लड़ाई लड़नी थी। मेरी धमकी पर वो हंसने लगा। उसकी हवस शुदा नजरों से मुझे गुस्सा आने लगा था। कहने लगा, तुम्हें तो देखकर मैं पागल सा हो गया था। क्या हुस्न पाया है तुमने, मैं तो नजरें हटाना भी भूल गया था। हाय कमबख्त, तुम्हारे हसीन रूप ने जो अब मेरे अंदर आग लगा दी है। मैं तो कई दिन से उसी आग में झुलस रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें अगवा करूं और अपनी ख्वाहिश पूरी करके किसी खेत या नहर के पास किसी कचरे के ढेर की तरह फेंकवा दूंगा, लेकिन जब तुम्हारी जबान की तेजी देखी तो मुझे तो हैरत होने लगी। तुम पहली लड़की हो जिसने ये जुर्रत दिखाई कि हमारे सामने जबान चलाई। मुझे लगा तुम्हारी सजा तो उम्र भर की होनी चाहिए कि तुम मेरा उम्र भर दिल बहलाओ, मेरे दादा की दुल्हन बनकर। वो बड़े बेबाक अंदाज से अपने नापाक इरादे मुझे बता रहा था। मुझे लगा मैं किसी जहन्नुम में धकेल दी गई हूँ। मैंने वहाँ साइड टेबल पर गुलदान देखा तो अपने बचाव के लिए वही उठा लिया। मैंने कहा, अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र थी। वो पहली बार घबराया था क्योंकि मैं गुलदान दीवार पर मारकर आधा तोड़ चुकी थी। अब गुलदान के तीखे कांच वाला हिस्सा मेरे पास था। अगर मैं उस पर वार करती तो वो यकीनन शदीद जख्मी हो जाता। उसके कदम वहीं रुक गए थे। वो पीछे को कदम बढ़ाने लगा। मुझे उस पर इतना गुस्सा था कि अगर वो मेरे करीब आने की कोशिश भी करता तो मैं उसका कत्ल कर देती। कहने लगा, ये तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। ये मत समझना कि तुम्हें बख्श दूंगा। इस हवेली में कमरों की कमी नहीं है और ना ही हर बार तुम्हें बचने का मौका मुयस्सर होगा। जिस दिन तुम मेरे काबू में आ गई उस दिन तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद को पहचानोगी भी नहीं। पहली बार मैंने सलीम को इतना बदहवास देखा था। वो मुझे धमकियां तो दे रहा था। मैं उसकी धमकियों से डर भी गई थी, खौफजदा भी थी। ये भी जानती थी कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, लेकिन इस वक्त मैं उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला मैंने जल्दी से अपना कमरा लॉक कर लिया। सलीम को तो मैंने भगा दिया था, लेकिन बंद दरवाजे के सारी कुंडियां लॉक लगाए हुए भी मैं खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। वहीं दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठकर रोने लगी। मैं कब तक अपनी इज्जत बचा सकती थी। सुबह जब सरदार साहब आए तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उस वक्त मैं दरवाजे के साथ वहीं जमीन पर बैठी बैठी सो चुकी थी। दस्तक सुनकर मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने खौफ से पूछा कि कौन है। सरदार साहब की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला।
مجھے یوں بدحواس اور خوفزدہ دیکھ کر وہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ میں اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھے ایک سہارے کی اشد ضرورت تھی، اس لیے سردار صاحب کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں دل برداشتہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے پوچھنے لگے کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کتے کے بھونکنے سے خوف آتا ہے اور رات بھر یہاں حفاظتی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن کر میں ڈرتی رہی ہوں۔ خدارا مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جایا کریں۔ اس وقت اگر میرا کوئی ہمدرد تھا تو وہ سردار صاحب ہی تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ وہ اب میرا اور بھی خیال رکھنے لگے تھے۔ ایک بار میں دن کے وقت کچن میں کام کر رہی تھی، اچانک سے سردار صاحب گھر لوٹ آئے۔ مجھے سادہ سے حلیے میں کچن میں پسینے سے شرابور دیکھ کر تمام ملازمین اور بہوؤں پر چلانے لگے۔ کہنے لگے یہ میری بیوی ہے، اس حویلی کی اصل مالکن ہے، سردارنی ہے تم لوگوں کی۔ ہمت کیسے ہوئی کہ اسے نوکرانی بنا کر کچن میں کام کروایا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر اپنے برابر بٹھا لیا، اپنی جیب سے صاف ستھرا رومال نکال کر میرا پسینہ پہنچا۔ ملازمین اور بہویں، بیٹے پوتے سب نظریں جھکائے سردار صاحب کے سامنے کسی زر خرید غلاموں کی طرح بس ادب سے کھڑے تھے۔ مجھے پہلی بار سردار صاحب کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ خاصے غصے میں تھے۔ سلیم اور اس کی بیوی بھی نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی۔ پہلی بار میں نے سردار صاحب کو اتنے جلال میں دیکھا تھا۔ ان کا غصے کے مارے سانس پھول رہا تھا۔ پھر رئیس کی بیوی سے کہنے لگے کس نے رانی کو کچن کے کام کا کہا تھا؟ رئیس کی بیوی صاف مکر گئی، کہنے لگی سردارنی جی خود گئی تھی، میں نے تو بہت منع کیا تھا۔ رئیس کی بیوی کی آواز سردار صاحب کے سامنے نہیں نکل رہی تھی، بالکل بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ سردار صاحب نے کہا کہ آئندہ مجھے سردارنی باورچی خانے میں نظر نہ آئے۔ پھر رئیس صاحب کی بیوی سے الماریوں کی چابیاں مانگی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے چابیاں اتار کر سردار صاحب کو تھما دی۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب وہ چابیاں سردار صاحب نے میرے ہاتھ میں رکھی۔ کہنے لگے اب تم اس حویلی کی سیاہ و سفید کی مالک ہو۔ کہنے لگے یہ ان الماریوں کی چابیاں ہیں جہاں زیورات اور نقدی کے علاوہ جائیداد کے کاغذات بھی موجود ہیں۔ آج کے بعد ہر چیز کی مالک تم ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک دن میں ہی فرش سے عرش پر بٹھا دی جاؤں گی۔ پھر انہوں نے ایک بڑی عمر کی پرانی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ وہ ہر وقت میری خدمت گزاری کے لیے میرے ساتھ رہے گی، اور اگر کسی نے مجھ سے کچھ بھی غلط رویہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ سردار صاحب کو اطلاع دے گی۔ میری حیثیت اب کسی ادنا سی کمی کمین کی بیٹی نہیں تھی۔ ساری جائیداد سردار صاحب کے نام تھی، جبھی ان کے بچوں کی ان کے سامنے بولنے کی جرت تک نہیں تھی۔ سردار صاحب نے یہی نہیں کیا تھا، اگلے روز وکیل کو بلا کر حویلی میرے نام کر دی تھی اور جائیداد کی فروخت اور بٹوارے پر بھی میری مرضی کو مقدم رکھنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سلیم تو شاید اس وقت پچھتا رہا ہوگا جب میری شادی سردار صاحب سے کروائی گئی ہوگی۔ میرا حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ اب میں ہلکے رنگ کے کپڑے زیب تن کرنے لگی تھی، سر پہ دوپٹہ اور بڑی سی چادر کندھوں پر رکھتی تھی۔ میں ایک بار سردار صاحب کے ساتھ باہر زمینوں پر چلی گئی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھے لوگوں کے مسائل کو سن رہے تھے، حل کر رہے تھے۔ میں ان سے اجازت لے کر سامنے بنے دربار پر چلی گئی۔ سوچا زندگی میں کچھ تو آسودگی سی آ گئی ہے، اس لیے ایک چادر ہی چڑھا دوں۔ لیکن دربار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیڑھیوں کے اطراف بیٹھے فقیروں میں ریزگاری دے رہی تھی۔ ان کے خالی کشکول میں مٹھی بھر سکے ڈال رہی تھی کہ جب ایک کشکول میں سکے ڈالتے ہوئے اس فقیر نے میری کلائی پکڑ لی۔ ایسی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس فقیر نے کالے رنگ کی شال اپنے سر پر لے رکھی تھی، سر کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے، داڑھی بھی بڑھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ سچن تھا، میرا تائہ ذات، میرا منگیتر، میری محبت، جو اس وقت اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھا تھا۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل کن چھری سے کٹا تھا۔ میں وہیں بے جان وجود سے بیٹھ گئی۔ مجھے تو لگا تھا گھر کی دہلیز پار کرتے ہی میرے اپنے مجھے دوبارہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ سچل تو شاید کبھی نظر ہی نہ آئے، شاید مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ تب میری مجبوری سمجھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا، لیکن وہ تو جس حال میں مجھے نظر آیا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا سچل تم اور یہاں؟ وہ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ کہنے لگا کیوں تم نے ہار مان لی ان ظالموں کے سامنے؟ رانی ایک بار مجھ سے کہا ہوتا میں اپنی زمینیں بیچ دیتا، اگر پھر بھی پیسے کم ہوتے تو خود بیچ دیتا، لیکن تمہیں کبھی بھی آنچ نہ آنے دیتا۔ میری محبت پر کچھ تو یقین رکھتی۔ مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن تم یہاں ضرور آؤ گی، کیونکہ ہم نے یہاں ایک دوسرے کو پانے کے لیے بڑی منتیں مانگی تھی۔
इसीलिए तब से यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे इंतजार में। मैं उसकी बात सुनकर रोई जा रही थी। मैंने कहा मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। सरदारनी बन गई हूँ, मरते दम तक सरदार साहब के नाम पे जिंदगी गुजरेगी। सचल तुम वापस लौट जाओ, अपना घर बसा लो, वरना मेरे लिए जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। भूल जाओ मुझे। मैंने हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत की थी। वो कहने लगा तुम भूल सकती हो मुझे। बड़ा दर्द था सचल की आवाज में। मैंने दिल बड़ा करके कहा कि हाँ, मैं तुम्हें भूल गई हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब भी मेरे हाथ में उसके नाम की अंगूठी मौजूद थी। हालांकि जब से मैं सरदारनी बनी थी, मेरी कलाइयों में सोने की चूड़ियां, कड़े, कानों में झुमके, गले में भारी चेन दिन में हर वक्त रहती थी। इन सब कीमती जेवरात को मैं रात को उतार देती थी। बस बाएं हाथ पर पहनी बारीक सी सोने की अंगूठी उतारने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा अगर तुम मुझे भूल जाती तो ये तुम्हारे हाथ में ना होती। फिर मेरा हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ, न जाने कहाँ चला गया। लेकिन जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गया, मैं उसे जाता देखती रही। चौंकी उस वक्त जब मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ का बोझ महसूस किया। मैंने पलटकर देखा तो डर सी गई थी। सरदार साहब मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से चादर से अपने आंसू पोंछे। मैं मुतज़ब्ज़ब सी हुई थी कि सरदार साहब को क्या जवाब दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे भी सवाल ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद वो चुप चुप से रहने लगे। बीमार भी बहुत रहने लगे थे। मैं पूरा दिन उनकी खिदमत गुजारी में गुजार देती थी। रात भर भी मुझे सरदार साहब के लिए जागना पड़ता तो मैं उफ तक न करती। एक रात वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। मैंने कहा मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे मेरे पास बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। वो खींच खींच के सांस ले रहे थे। कहने लगे मैंने एक वसीयत लिखवाई है तुम्हारे नाम। मेरे मरने के बाद जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी तो वो तुम वसीयत पढ़ लेना। सरदार साहब की जान मेरे सामने ही निकली थी। इद्दत मैंने कमरे में गुजारी थी। मुलाजमा हर वक्त मेरे साथ होती थी। इद्दत के बाद जब वकील ने वसीयत सुनाई तो सबके साथ मैं खुद दंग रह गई थी। सरदार साहब ने कहा था वो ये रिवाज खत्म करना चाहते हैं कि सरदारों की बेवाएं हमेशा बेवगी की जिंदगी गुजारें, क्योंकि ये अल्लाह की शरीयत के खिलाफ है। औरत को भी जीने का हक है, इसलिए मेरी बीवी की शादी मेरे बाद उसके तायाजाद से कर दी जाए, और अगर मेरे बच्चों में से कोई इख्तलाफ की कोशिश करे तो वो मेरी जायदाद से बेदखल है। इस वसीयत के बाद मेरी शादी सचल से हो गई। मैं अब सचल के साथ रहती थी। उसी के घर में अपने हिस्से की जायदाद के पैसों से मैंने बहुत बड़ा लड़कियों का स्कूल बनवाया था, जहाँ लड़कियों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। आज भी मेरे दिल में सरदार साहब की बहुत इज्जत है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।